السلام علیکم. بات کریں بھائی. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام. آغا میرا سوال ہے آپ سے کہ آیت استخلاف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک خلفاء کی شان ہوگی کہ وہ یا تقیہ نہیں کریں گے یا ڈریں گے نہیں. بولا ان کا خوف وہ آیت امن میں بدل جائے گا. وہ آیت پڑھو اور وجہ استدلال بتاؤ. آیت استخلاف بڑی مشہور ہے, مجھے نہیں فیمس ہے. میں نے نہیں, مجھے نہیں معلوم آیت آپ پڑھیں. مجھے نہیں معلوم آپ کے دل میں کون سی آیت ہے اور اس آیت کا آپ کا تفسیر کیا ہے. استخلاف مجھے نہیں معلوم. آئے استخلاف مجھے نہیں معلوم. آئے استخلاف آپ پڑھیں نا. یہ لفظ تو قرآن میں آئے استخلاف کی تو کوئی نہیں ہے. آپ نے اس آیت کو نام دیا آئے استخلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. جی تو اسی آیت میں اینڈ میں آتا ہے کہ اللہ پاک یہ اللہ کا وعدہ ہے نا. اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے خلفاء کو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, تو ان کو زمین پہ مکنت دے گا, طاقت دے گا. جی ہاں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے خلیفہ تھے یا نہیں تھے؟ کہ ہم ان کے آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفے تھے یا نہیں تھے؟ خلیفۃ اللہ تھے یا نہیں تھے؟ بے شک تھے. بے شک تھے. تو یہ آپ جا کے بخاری میں دیکھ لو. بخاری میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ, اگر تیری قوم کی حداثت اسلام نہ ہوتی, حدیث العہد بالاسلام نہیں ہوتے, یعنی نئے مسلمان ہوئے, تو میں کعبہ کو خراب کر دیتا اور اس کے بنیاد کو دوبارہ سے بناتا اور اس کے دو دروازے رکھ. بالکل ہے سر. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پورے مکہ فتح کیا ہے, سب جزیرۃ العرب مسلمان ہوئے ہیں, اس نے اپنے قوم سے تقیہ کیا ہے اور کہا کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ان لوگوں کو اسے برداشت نہیں ہوتی, عرب برداشت نہیں کریں گے کہ میں کیسے خانہ کعبہ کو میں خراب کروں. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ ہو کر تقیہ کر سکتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام بھی خلیفۃ اللہ ہو کر تقیہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ساتھ بہت شکریہ جی. آج کئی سالوں سے میرے سوال کا جواب مل گیا مجھے. سبحان اللہ سبحان یا علی مدد, یا علی, خدا آپ کو عزت, بہت مہربانی. یا علی. سبحان